وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہر انسان بنیادی طور پر مذہب سے رہنمائی کا طالب ہوتا ہے اور اسے امید ہوتی ہے کہ اسے مذہب سے صداقت اور سچائی مل سکتی ہے۔ ہمارا مذہب تو الحمدللہ ہے ہی مذہب اسلام سچا مذہب ہے، اور ہمارا مذہب دین اسلام ایک جامع اور مکمل اصولوں پر مبنی مذہب ہے۔ اس مذہب کے اندر افراط نہیں ہے، تفریط نہیں ہے، کجروی نہیں ہے۔ اس لیے دین اسلام سے کوئی بندہ بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا تو یہ دین اسلام اس کو مکمل رہنمائی دے گا۔ اگر اس کا پیروکار ہے یعنی مسلمان ہے، اس کو تو یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ لیکن اگر یہ دین اسلام کا پیروکار نہیں ہے، کافر ہے، منکر ہے، تو اگر کوئی اس کی تعلیمات کو دنیا میں اختیار کرے گا تو یہ دنیا میں اس کو فائدہ پہنچائے گا، ایمان نہ لانے کی وجہ سے آخرت میں اس کو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ حضرت اقدس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال پیش فرماتے تھے کہ جیسے روڈ کے کنارے پر ایک ہی درخت ہو اور وہ بہت بڑا ہو اور گھنا ہو، سایہ دار ہو، تو روڈ پر سڑک پر گزرنے والے مسلمان اس کے نیچے آئیں گے تو ان کو سایہ بھی دے گا، گزرنے والا اگر کوئی کافر ہے تو اس کے نیچے آ کر بیٹھے گا تو اس کو بھی سایہ دے گا۔ اس کے سائے سے مسلمان بھی فائدہ حاصل کر لیں گے اور اس کے سائے سے کافر بھی فائدہ حاصل کر لیں گے۔ تو دین اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں، کوئی اگر کافر بندہ بھی دین اسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو دین اسلام اس کو دنیا کے اندر فائدہ ضرور پہنچائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں دنیا کے ہر فرد اور ہر قوم کے لیے ہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر روحانی طور پر اپنی امت کو تعلیمات سے آگاہ کیا ہے تو جسمانی اور مادی طور پر بھی آگاہ کیا ہے۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو تمدن اور معاشرت کے اعلیٰ اصول بتائے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحت بخش زندگی اور پاکیزہ زندگی کے بیش قدر اور انمول فارمولے بھی بتائے ہیں۔ تو آج ہماری مجلس کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے دین سے حفظان صحت کے متعلق کیا اصول ملتے ہیں، یا اپنے دین سے ہمیں اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے کیا نسخے ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آج کی مجلس میں فقط اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہمارا دین اس معاملے میں ہمیں کتنی بڑی رہنمائی دیتے ہیں، اور زندگی یہی تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں میں کچھ اس کے بارے میں مزید بات کروں گا۔ آج چونکہ موسم تھوڑا سا تبدیل ہے، کوئی پتہ نہیں بارش آ جائے تو ہماری بات بیچ میں نہ رہ جائے، اس لیے میں دو حصوں میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عنوان پہ صحیح طور پر کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری ایک کمزوری ہے، وہ کمزوری یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں صرف دینی رہنمائی دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں دینی رہنمائی بھی دیتا ہے، روحانی رہنمائی بھی دیتا ہے، جسمانی رہنمائی بھی دیتا ہے۔ جہاں ہمیں یہ دین کہے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے تو وہاں یہ بھی بتائے گا کہ اپنی صحت کو صحت مند کیسے رکھنا ہے، اپنے جسم کو صحت مند کیسے رکھنا ہے۔ تو دین اسلام نے مومن کو یا اپنے پیروکار کو صحت مند زندگی گزارنے پر زور دیا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ وہ مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے
جو قوی ہو، مضبوط ہو، اور وہ مومن اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے جو کمزور ہو، نحیف ہو، بیمار ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جسم انسان کے پاس امانت ہے، یہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروائے، اگر یہ کمزور ہو جائے تو اس کو صحت مند بنانے کے لیے کوشش کرے، اور اسی طریقے سے اگر یہ کسی نقصان کی طرف چل پڑے تو اس کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر، دین اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے۔ دین اسلام کے اندر خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھی ایک بندہ اپنی جان اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے؟ نہیں، ہمیں ہمارا دین کہتا ہے تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، تم اگر اپنی مرضی کرو گے، اس امانت میں خیانت کرو گے تو ہم آخرت میں تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ہمیں دین نے کہا کہ اگر تم اپنے آپ کو تکلیف پہنچاؤ گے تو تمہیں اس کا گناہ ملے گا اور آخرت میں اس کا عذاب ہو سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کا بھی گناہ، صرف یہ نہیں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ہے، بلکہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کا بھی گناہ ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ آدمی اگر کپڑے پہنے سینے کی کوشش کرے تو منع فرمایا، ایسا نہ کرے، کپڑے جسم سے اتارے پھر اس کو سوئی سے سیے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ سوئی اچانک آپ کے بدن کو لگ جائے اور آپ کو نقصان ہو جائے۔ تو اس جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا اپنا جسم ہے تو ہم جو مرضی سے کام لیں، نہیں۔ تو ہمارے دین کے اندر حفظان صحت کے متعلق اور مومن قوی کے متعلق جو فضائل ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان سے ہمیں آگاہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارا دین صرف یہ نہیں ہے کہ تمدن اور معاشرت کے اصولوں کو سکھائے، یہ صرف دینی رہنمائی کرے، یہ صرف عبادات کے طریقے بتائے، بلکہ ہمارا دین ہمیں معاشرت میں حسن معاشرت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے اور صحت کے حوالے سے کیا حفظان صحت کے متعلق ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اور دیگر اس طریقے سے جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے تو ہم اس کی رہنمائی لینے سے سستی نہیں کریں، بلکہ اس کی رہنمائی سے ہم فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ جو بات سمجھائی گی، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ وہ مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے جو دوسرے مومن سے کیوں مضبوط اور قوی ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحت مند مومن ہوتا ہے وہ عبادت ٹھیک کر سکتا ہے اور بڑی عبادت اور لمبی عبادت کر سکتا ہے۔ کمزور آدمی بڑی عبادت یا زیادہ عبادت یا عبادت کی کثرت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے صحت مند آدمی کافر سے مقابلہ ہو تو اس سے لڑ سکتا ہے، اس نے جہاد میں لڑنا پڑ جائے لڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح صحت مند آدمی دین کے کاموں میں آگے ہوتا ہے، وہ دین کا کام زیادہ کر سکتا ہے بنسبت کمزور اور بیمار آدمی کی۔ تو کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ایک صحت مند آدمی ایک کمزور آدمی سے آگے بڑا ہوتا ہے، اور ویسے بھی کمزور آدمی اپنی دنیاوی بہت ساری خیروں سے محروم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دین نے یہ بات پسند کی ہے کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھو۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے حفظان صحت کے متعلق جو ہمارے دین نے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں اس سے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے دین سے مذہبی رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم مغرب کی اندھی تقلید کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جو ہم سنتے ہیں یا جو ہمیں لوگ بتا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے، اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اپنی مذہبی تعلیمات سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، مذہبی تعلیمات سے آگاہ ہونے کی بجائے بلکہ ہم اس کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بھی بیماری لگتی ہے یا کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے مذہب کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم مغرب کی تعلیمات کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مغرب کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ بری ہیں، مگر یہ افسوس سے کہہ رہا ہوں
کہ ہم نے جب اپنے مذہب پہ محنت کرنا چھوڑ دی ہے تو آج ہم اپنے آپ یا اپنے ملک میں یا اپنے ایک ہسپتال میں یا اپنے ایک میڈیکل اسٹور پہ بیٹھ کر ہم کوئی ایک گولی اور ٹیکا نہیں بنا سکتے. ہماری حالت یہ ہے. جبکہ ایک وقت تھا کہ مسلمان اپنے آپ پر یعنی اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا تھا اور وہ اپنی ہی تحقیقات پر جو اس کو اسلام نے دی تھی اس میں غور و خوض کر کے غور و فکر کر کے اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی. مثال کے طور پر آپ اگر اس عنوان پہ جائیں تو آپریشن کے جو آلات ہیں، اسی کے سے یہ جو انجیکشن ہے اور بہت سارے ایسے آلات ہیں جو صحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں ہسپتالوں میں، ان کے اولین جو بنانے والے ہیں موجودہ مسلمان ہیں. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ طب نبوی کے لحاظ سے یا حفظان صحت کے لحاظ سے ہمیں سب سے پہلے کہاں جانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. کہاں جانا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا ہے. دے دیا کر دعا کے دیا کر میں نے کوئی ایمرجنسی بات تو میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں. ہمیں صحت کے حوالے سے یا اپنی جسمانی طور پر فٹ رکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کہاں جانا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا ہے. اب میں چھوٹی سی مثال دوں. ہمیں گھر میں سر درد ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہمیں پیناڈول چاہیے. تو پیناڈول ایک سبب ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے جس نے شفا دینی ہے. وہ شفا دے گا تو گھر کے پانی میں بھی دے دے گا، پیناڈول میں بھی دے دے گا، اور دیگر جو ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات اس حوالے سے ملتی ہیں تو ان سے بھی دے دے گا. شفا نہیں دے گا تو بڑے بڑے قیمتی نسخوں سے بھی شفا نہیں ملے گی. شفا اللہ کے ہاتھ میں. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دروازہ اللہ کا کھٹکھٹانا ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ کا دروازہ بجانا ہے کہ صحت وہاں سے ملنی، فیصلہ وہاں سے ہونا ہے. اس کے بعد نمبر 2 صدقہ کرنے. ضروری نہیں ہے کہ صدقہ لاکھوں کا ہو، ہزاروں کا ہو. ہم صدقہ 100 روپے کا، 50 روپے کا، 10 20 روپے کا بھی کر سکتے ہیں. جو گھر میں کھانا پکا ہے ایک روٹی اس کے اوپر سالن رکھ کے کسی غریب فقیر کو دے سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہزاروں یا سینکڑوں دیں یا لاکھوں دیں. بات سمجھ آ رہی؟ تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اتنی آگاہی ہونی چاہیے کہ بیماری کے متعلق نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے علاج کروانے کا. یہ بھی سنت ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے اور جو دوائی بتائے اس کے مطابق عمل کیا جائے اور بھروسہ اللہ پہ رکھا جائے. سب سے پہلے تعلیم یہ. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں پیناڈول ہمیں شفا دے گی. یہ بدعقیدگی ہے. ہم اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی بجائے ہم کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ دوائی پہ بھروسہ کرتے ہیں یا ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ دینا ہے. اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں یہی ہے کہ اللہ سے رجوع کرنا، صدقہ دینا اور علاج معالجہ کی کوشش کرنا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دوسری بات بھی سمجھ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بلکہ ساری انسانیت کو، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ اگر انسان ان کو اختیار کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی برکت سے اس کو صحت ملتی رہے گی انشاءاللہ. وہ بندہ بیمار نہیں پڑے گا. اگر بیمار پڑے گا تو لمبی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما دی ہے وہ سچ ہے اور برحق ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہمیں فائدہ تھوڑا ہوگا. جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا اتنا ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا. جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ سے شفا پا لیتے ہیں، اور جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو بڑی بڑی دعائیاں کھا کے بھی شفا باضافہ نہیں پا پاتے. جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ جو کلونجی ہے اس سے ہی ایک چٹکی وہ کھا کر اس سے شفا پا لیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلونجی کے اندر اللہ رب العزت نے موت کے سوا ہر بیماری کی کیا رکھی ہے؟ بھی شفا رکھی.
تو ایمان مضبوط ہو، لوگ جن کا مضبوط ایمان ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ اس کو کامل بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ کلونجی سے بھی شفا پا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہد کے اندر شفا رکھی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے شفاء للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا۔ اب صحابہ کرام جہاں پر دین کا مسئلہ پوچھتے تھے تو وہاں پر طبی لحاظ سے بھی آپ سے رجوع کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہنمائی فرماتے تھے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پیغمبر اسلام کی تعلیمات صرف تہذیب و تمدن یا معاشرت کے طور تک محدود نہیں ہے یا عبادات کے طور پر محدود نہیں ہے، بلکہ جسمانی طور پر حفظان صحت کے متعلق بھی حضور نے رہنمائی فرمائی۔ ہمیں ضرورت ہے رہنمائی حاصل کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی پانی میں شہد ڈال کے استعمال کرو، شہد استعمال کرو۔ وہ آدمی گیا، اس نے استعمال کرا، پھر واپس آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زیادہ خراب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس کو شہد پلاؤ، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ پھر گیا، پھر آ گیا، ابھی تک درستگی نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا پھر شہد پلاؤ۔ وہ پھر گیا، اس نے شہد پلایا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اچھا بھلا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کا عرضہ ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوا کھجور کی گٹھلی لے لو، اس کو باریک پیس لو اور اس کو استعمال کرو۔ اجوا کھجور کی گٹھلی آپ نے نسخہ تجویز فرما دیا دل کی بیماری کے لیے، اور آج جدید سائنس بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ اجوا کھجور کی گٹھلی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قوت رکھی ہے کہ دل کی بند شریانیں کھل سکتی ہیں۔ بے شمار اس قسم کی روایات ہیں، انشاءاللہ میں اگلے بیان میں یہی باتیں عرض کروں گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھی بہت زیادہ۔ امی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں بالکل نحیف دبلی پتلی تھی اور میرے والد صاحب نے ارادہ کر لیا مجھے نبی علیہ السلام کی زوجیت میں دینے کا، تو اب میں بہت زیادہ کمزور تھی، تو میری والدہ نے کیا کہ مجھے کھجور اور کھیرا کھکڑی وغیرہ ملا کر کھلانا شروع کر دی، اس سے وزن بڑھ جائے۔ اب ہمیں حدیث شریف سے وزن کو بڑھانے کا نسخہ مل گیا کہ جس کا وزن نہ بڑھ رہا ہو، کمزور ہو، نحیف ہو، تو اس کو چاہیے کہ کھجور کھیرا یا ککڑی ملا کے کھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ والا جو ہے نا وہ نسخہ اس کو استعمال کرنے سے اس کو فائدہ عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں کھجوریں کھلاتے تھے تو ساتھ ہمیں تربوز کھلا دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تربوز کھلاتے تھے؟ فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کے ذریعے توڑتے ہیں، کیونکہ کھجور گرم ہوتی ہے، اور گرم ہو جانے کی وجہ سے بندے کو پیٹ میں مروڑ لگ سکتے ہیں، پیچس کی بیماری لگ سکتی ہے، یا درد ہو سکتا ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ جہاں وہ مقوی چیز ہے تو وہاں اسے کثرت کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، سبب بن سکتی ہے۔ تو امی عائشہ فرماتی جب ہمیں کھجوریں کھلائی جاتی تھی تو آپ علیہ السلام ہمیں ساتھ تربوز کھلا دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی سے، کیونکہ وہ تر ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے ہم اس کی گرمی کو توڑتے ہیں۔ تو بس آخری گزارش یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی حفظان صحت کے متعلق، ہمیں ان کی آگاہی کی ضرورت ہے، ہمیں ادھر آنا چاہیے، اور ہمیں اس طریقے سے علاج کرنا چاہیے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا، عورتوں کی جماعت، حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو گلا دبا کر تکلیف نہ دیا کرو۔ جو یہ عورتیں ہماری گھنڈی اٹھاتی ہیں، گلا دباتی، گھنڈی اٹھاتی، تکلیف نہ دیا کرو۔ تو اللہ کے نبی کیا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کست ہے، کست ہندی، کست ہے وہ اس کو ناک میں اس کے چند قطرے جو ہے نا خاص طریقے سے بنا کے ڈال دیا کرو۔ محدثین نے اس کا طریقہ بھی لکھا ہے، اس کو کیسے بنانا ہوتا ہے، کیسے ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ گلے پڑ جاتے ہیں، گلوں کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، گلے پڑ جانے کی وجہ سے اب بجائے اس کے کہ گھنٹی دبائی جائے یا بچے کو تکلیف دی جائے، ہم کست کا استعمال کریں۔ تو بے شمار نسخے ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے، لہذا ہر گھر کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے جو اینٹی بائیوٹک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، فرسٹ ڈوز کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہر گھر میں، جس کے گھر میں کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، بروفن، کیلپول اور جو ہے وہ کیا نام اس کا، پیناڈول، اس قسم کی دوائیاں ہمارے گھروں میں پڑی رہتی ہیں۔
تو ہم ان چیزوں کو رواج دینے کی بجائے گھر میں خشک ادرک، اس کو زنجبیل بھی بول دیتے ہیں، خشک ادرک، کلونجی اور جو ہے یہ میتھی دانہ اور کدو، لوکی، یہ چیزیں ہمیں گھر میں میسر ہونی چاہیے، اور سرکہ اور شہد، کیونکہ ان کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ ان میں اللہ نے شفا رکھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے کدو سے جو ہے نا وہ نفرت تھی، میں کدو کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، ایک درزی نے دعوت کی ہوئی تھی، تو اس نے جو ہے نا وہ کدو پکائے ہوئے تھے اور پانی بہت زیادہ تھا، شوربے والا کدو پکے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے سالن کو پسند فرماتے تھے۔ شوربے والے کدو پکے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے کدو کے قتلے، جس کو ہم ڈکرے اور ٹکڑے بھی بولتے ہیں، کہ کدو کے جو نا ٹکڑے تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، یعنی آپ کو کدو بہت مرغوب تھا۔ حدیث میں آتا ہے شاید کدو اور میٹھا آپ کو بہت مرغوب تھا۔ میٹھے سے مراد مصنوعی میٹھا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، بلکہ میٹھے سے مراد جو قدرتی میٹھا ہے، شہد ہے، آم ہے، گنے کا رس وغیرہ، یہ قدرتی میٹھا۔ تو آپ کو یہ قدرتی میٹھا پسند تھا۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو حلوہ پسند، تو اس حلوہ سے مراد یہ میٹھی چیزیں ہی ہیں، وہ یہ حلوہ نہیں جو جس کو ہم نے مشہور کر رکھے اور مولویوں کو لوگوں نے بدنام کر رکھے، وہ مراد نہیں ہے، سمجھا رہے؟ حلوہ سے مراد میٹھی چیز، ہر میٹھی چیز جو قدرتی میٹھی چیز ہے، بھئی آم ہے اور دیگر پھل ہیں، گنے کا رس ہے یا گنا خود ہے اور شہد ہے، اس قسم کی چیزیں، تو میٹھی چیزیں آپ پسند فرماتے تھے۔ میٹھے سے حافظہ بڑھتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کدو پسند ہو گیا، تو میں پھر ہمیشہ کدو استعمال کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جدید سائنس نے ثابت کیا کہ کدو کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف ہوتی، جسمانی تکلیف، اس تکلیف کو ختم کرنے کی اللہ نے دوا رکھی ہے، اور دوسرا کدو سے حافظہ تیز ہوتا ہے، اور تیسرا کدو سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ہمیں گھروں میں رواج دینی چاہیے، تو انشاءاللہ ہمیں کیلپول کی اور بروفن کی، پیناڈول کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ یہ دوائیاں استعمال کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھئی آپ کا کام تو یہ بیان کرنا ہے کہ دین کی باتیں بیان کریں، تو آپ کہاں یہ نسخے بیان کرنا شروع کر دیے ہیں؟ تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حفظان صحت کے متعلق مکمل ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے، تو یہ بھی دین ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر سرکہ ہونا چاہیے، سرکے میں شفا ہے، سرکے کو نبی علیہ السلام نے مستقل سالن قرار دیا۔ ہمارے گھر میں کھجور ہونی چاہیے، بچوں کو ٹافیاں کھلانے کی بجائے کھجوریں کھلائیں، لولی پاپ دینے کی بجائے بچوں کو کھجوروں کی عادت ڈالیں۔ کھجوروں سے آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی بولتے ہیں اور حکیم اور اطباء لوگ بھی بتاتے ہیں، اور جدید سائنس بھی اس کو ثابت کرتی ہے کہ کھجور کھانے سے انسان کے جو جسم کے اندر کمزوری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کھجور کھانے سے انسان کا خون بڑھتا ہے، خون بنتا ہے، تازہ خون بنتا ہے، اور اضافی اور فاضل مادے ختم ہوتے ہیں، فاضل چربی ختم ہوتی ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ اسی طرح شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کثرت سے اس کے اندر منافع رکھے ہیں، فائدے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناشتہ ہی شہد سے ہوتا تھا، آپ پانی میں شہد ڈال کے استعمال فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شام کے وقت کھانا لازمی کھاؤ، چاہے ایک مٹھی کھجور اور چھواروں کی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شام کو کھانا نہیں کھائیں گے تو بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو سکتی، کوئی بیماری لگ سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا کہ شام کو آپ جو ہے نا وہ لازمی طور پر ہلکا پھلکا ہی کھاؤ ضرور۔ اور حضور نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جب تم سونے کے ارادہ کر لو تو نہ کھاؤ نہ پیو، کھانے پینے سے منع فرما دیا۔ اور آج حدیث سائنس ہمیں یہ ثابت کرتی ہے کہ رات کو سوتے وقت جو بندہ کھاتا پیتا ہے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ معدہ ام الامراض ہے، جو بیماری پیدا ہوتی ہے معدے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب معدہ بیمار ہے تو انسان بیمار ہے۔ تو یہ جو حدیث میں حفظان صحت کے متعلق ہمیں جن چیزوں کی ترغیب اور تعلیم دی گئی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ گھر میں جب سالن پکائے تو ہلکی سی اس میں کلونجی اس نیت سے ڈال دیں کہ حضور کا فرمان ہے، شفا ہے، ٹھیک۔
گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے تو جہاں ڈاکٹر کو فیس دینی ہے، جہاں پر دوائی کی پیسے خرچ کرنے ہیں، وہاں ایک شیشی چھوٹی سی شہد کی خرید لیں، اصلی ہو یا نکلی ہو، کچھ نہ کچھ تو شاید اس میں اصلی ہوگا نا نکلی کے اندر، جیسے آج کل فارمنگ ہے اور مشینوں پہ بن رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ امیزش تو ہوگی نا شہد کی. تو انشاءاللہ وہ جو تھوڑی سی امیزش بھی شہد کی ملے گی تو ہمیں جب یقین ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھی شہد میں شفا ہے، تو ہم بچے اور بچی کو یا گھر میں اپنے آپ کو یا گھر والوں کو ہم شہد پہلے استعمال کروائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا ہم علاج کروائیں گے. تو کم از کم ہمیں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں شفا ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا، اور جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کا یقین نہیں ہوتا کہ اس میں بھی شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کی جماعت آئی، ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ تو آپ نے صحابہ نے عرض کیا کہ اس طریقے سے ہم ایک قبیلے سے گزر رہے تھے، قوم سے گزر رہے تھے، تو ان کا سردار جو ہے نا اس کو بچھو نے کاٹ لیا. تو انہوں نے ان کا علاج معالجہ کیا، ان کو حکیموں نے چیک کیا، لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا تھا، بہت تکلیف میں تھا وہ. تو ہم نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو بس یہ کہ ایک آدمی ہمارے پاس ہے، کہنے لگا جی آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو دم کر سکے، چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی دم وغیرہ لوگ کرتے تھے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی میں کر لیتا ہوں، میں جھاڑ پھونک کر لیتا ہوں. تو اس نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو صحابی نے کہا کہ میں ایسے نہیں دم جھاڑ پھونک کروں گا، تو میں اس کا معاوضہ لوں گا. یہ کیا معاوضہ لوگے؟ انہوں نے کہا جو آپ معاوضہ دو میں وہ معاوضے کے بغیر نہیں کروں گا. تو معاوضے کے طور پر انہوں نے ایک ریوڑ بکریوں کا طے کیا. جھاڑ پھونک کی، وہ بندہ صحت مند ہو گیا، فوراً اس کو آرام آ گیا. تو اتنے خوش ہوئے کہ سردار نے کہا کہ ان کو پورا بکریوں کا ریوڑ دو. جتنی بکریاں تھیں وہ تھوڑی تھیں، اس نے کہا زیادہ بکرے دے دو. وہ پورا ریوڑ لے کر آ گئے. تو اب صحابہ نے کہا بھی ذبح کرو، کھلاؤ، مزے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، میں پہلے مسئلہ پوچھوں گا کہ جو میں نے کیا یہ ٹھیک حرکت ہے یا غلط ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے ناجائز مال بٹورا ہو. اب نبی علیہ السلام سے وہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک کیا ہے. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ دم جھاڑ کا جو پیسہ ہے وہ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اس کا پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس کے بدلے میں ہدیہ تحفہ دے دے تو حلال اور جائز ہے، لیکن کاروبار کرنا نامناسب ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے سنا تھا کہ فاتحہ میں شفا ہے، میں نے فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، ان کو شفا مل گئی. بچھو نے کاٹا ہے اور فاتحہ پڑھ کے دم کیا جا رہا ہے اور وہ شفا مل رہی ہے. ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے، ہم سمتے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. کم از کم اگر پیناڈول اور بروفن جتنا اگر ہمیں یقین ہو تو انشاءاللہ ہمیں پھر بھی فائدہ ہوگا. اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے یقین کہ بروفن سے اگر بخار اتر سکتا ہے، پیناڈول سے یا کالپول سے جو ہے نا وہ ہماری بیماری دور ہو سکتی ہے ہلکی پھلکی، تو پھر ہمیں اس سے بھی ہو تو فائدہ ہو سکتا ہے نا انشاءاللہ. تو میری گزارش ہے کہ ہم ان چیزوں کو رواج دیں اور اپنے گھروں میں ان چیزوں کو ترجیح دیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچیوں کو یہ بتائیں کہ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کیا بتایا ہے، اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کیا تعلیمات ہیں، اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو میں نے بیان کے شروع میں آپ کو چند باتیں کی کہ سب سے پہلے ہمیں تعلیم یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجت کی اللہ سے شفا مانگیں، شفا وہاں سے ملنی. اے اللہ مجھے وہاں متوجہ کر دے جہاں آپ نے شفا رکھی ہے، گھر کے پانی میں بھی شفا دے دے، کھانے پینے میں بھی شفا دے دے. اگر ایسا نہیں ہے کوئی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے بیماری کوئی ایسی نہیں اتاری جس کی شفا بھی نہ اتاری ہو. ہاں یہ ہے کہ وہ بیماری جب اس کے معافی کا وہ دعائی اس بیماری کے معافی کا جاتی تو اللہ شفا دے دیتے. اے اللہ جس جگہ پہ آپ نے شفا رکھی، جس چیز میں شفا رکھی معافی کر دے، ادھر متوجہ کر دے، وہ اسباب پیدا فرما دے کہ میں ادھر متوجہ ہو جاؤں، مجھے شفا دے دے. کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، سبب اللہ نے بنا، سبب اختیار کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے. جس ڈاکٹر کے ذریعے سے اللہ آپ نے شفا دینی ہے ہمیں اس ڈاکٹر طرف متوجہ کر دی. تو شفا اللہ نے دینی ہے، یقین اور بھروسہ اللہ پہ رکھیں. تو ہم یہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کا یہ ماحول ہو کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ صدقہ دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ 2 روپے 10 روپے 20 روپے صدقہ دینا ہے. گھر میں ایک باکس بنا کے رکھ لیں، جب بھی کیسا مسئلہ اس میں ڈال دیں.
ٹھیک ہے، اس کے بعد چاہے اپنے غریب رشتہ دار کو دیں، چاہے مدرسے میں لا کے جمع کروا دیں، چاہے ہمسائے میں کسی بیوہ یتیم اور جو ہے نا وہ ایسی معذور عورت کو جا کے دے دیں، یا کسی غریب مسکین جس کے بچے زیادہ ہیں اور اس کی آمدنی کے وسائل تھوڑے ہیں، اس کو جا کے دے دیں، اس کی دعا ملے گی، اللہ اس کے بدلے میں آسانی اور فضل کا معاملہ فرما دے۔ اور تیسرا کام کیا کر رہے ہیں؟ تیسرا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں جو تعلیمات اس سے آگاہی حاصل کرنی۔ اب عمومی ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حفظان صحت کے متعلق ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی۔ پچھلے سال اس عنوان پہ میں نے گفتگو کی تھی، چند ہفتے تک چلی تھی، کہ حفظان صحت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا گھروں کو صاف رکھنا، بستروں کو صاف رکھنا، جسم کو صاف رکھنا، جسم کے کن حصوں کو صاف رکھنا ہے، اس کے اوپر متعلق ساجد نے تفصیل سے جو ہے نا بیانات عرض کیے تھے، لیکن یہ ہے کہ آج کی مجلس میں آئندہ کی مجلس میں زندگی رہی انشاءاللہ تو اس کے متعلق میں مزید گفتگو کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جو تعلیمات ہیں ان سے ہمیں خوب فائدہ حاصل کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرمائیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔